اس کے بعد 2 جنگوں کا تذکرہ ہے مشہور، بدر اور احد۔ بدر میں مسلمان جیت گئے، 70 کفار کو انہوں نے مارا اور 70 کو گرفتار کیا، جبکہ بے سر و سامان ہیں، 313 ہیں، 310 ہیں یا 309 ہیں، 313 ہیں، اور 2 گھوڑے ہیں اور 70 اونٹ ہیں، تمام پیدل ہی ہیں، یعنی 70 اونٹ ہیں اور 2 گھوڑے ہیں اور 313 افراد ہیں، اور سامنے 1000 کی مسلح فوج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ٹکرایا، 70 مارے گئے وہ اور 70 گرفتار ہو کر کے لائے گئے۔ اللہ نے ان کو فتح دی، بے سر و سامان لشکر کو ایک مسلح فوج کے اوپر فتح دی گئی۔ وجہ بتائی گئی صرف 2 چیزیں، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، صبر اور تقوی، یہ 2 چیزیں ہیں۔ اور میدان احد میں 70 مسلمان مارے گئے، 70 مسلمان مارے گئے اور پورا شیرازہ بکھر گیا فوج کا۔ وجہ بتائی گئی کہ یہی دونوں چیزیں نہیں تھیں۔ کیا؟ ایک تو صبر نہیں تھا، کیسے؟ وہ جبل عینین کے اوپر، جبل رمات جس کو کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 40 آدمیوں کو وہاں متعین کیا تھا کہ یہاں سے ہٹنا نہیں۔ حضرت خالد بن ولید طاق میں تھے، ان کو ویک پوائنٹ وہی لگ رہا تھا۔ اللہ، اس نوجوان کے اوپر، اس صحابی کے اوپر مسلمان نوجوان جتنا فخر کرے کم ہے۔ جتنی جنگیں لڑی ہیں زندگی میں 100 سے زائد، کبھی ہارا نہیں یہ شخص۔ اللہ، تب بہادر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے اللہ کے حکم سے انہیں سیف اللہ کا خطاب کیا، اللہ کی تلوار۔ اب جب اللہ کی تلوار ہو تو ان کو کون مار سکتا ہے؟ کوئی اگر مار دے تو اس کا مطلب اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی نا، کوئی مار نہیں سکا ان کو۔ جی، بستر مرگ پر جو ہے، بستر پر موت ہوئی ان کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہادت یہ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے، اتنی بڑی نعمت ہے، جس کو چاہے عطا کرے۔ اتنے بڑے مجاہد کو شہادت نصیب نہیں ہوئی۔ یہ دیکھ رہے تھے کہ ویک پوائنٹ کیا ہے۔ اب جیسے نیچے جو لڑ رہے تھے، میں گیا، میرا ایک پروگرام تھا مسجد نبی سے آگے بلادین کیمپ کے اندر، ایک لیکچر تھا میرا، اور عجیب بات تو یہ کہ اتباع رسول عنوان تھا، مسجد نبی سے احد پہاڑ سے پہلے میرا لیکچر ہوا۔ اس کے بعد ہم لوگ گئے اس طرف، ہمیں بدر جانا تھا۔ تو وہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوزیشن لی تھی اور سامنے کفار مکہ تھے، اور آگے وہ بتایا گیا کہ شاید یہیں حضرت خالد ابن ولید گھوڑوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اور جبل رمات کے اوپر جہاں آج کل لڑکے لڑکیاں جاتے فوٹو لیتے ہیں، اللہ کیا، اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوزیشن لی تھی وہاں افغانی زیرہ، ہلدی، مسالے بیچ رہے۔ ہم یہاں تک پہنچ گئے، بولے مسالے بیچ رہے بیٹھ کر کے، وہاں افغانی بیچ رہے، وہاں جہاں مسلمانوں نے پوزیشن لی تھی وہاں مسالے بیچ رہے ہیں، مسالے بیچ رہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، کہاں سے کہاں آ گئے تھے اس قدر عظیم کہ پیروں میں تاج تھے، اتنے ہوئے ذلیل کی جوتوں میں آ گئے۔ یہ حال ہے ہمارا، تھے اس قدر عظیم کہ پیروں میں تاج تھے، اتنے ہوئے ذلیل کی جوتوں میں آ گئے۔ جہاں مسلمانوں نے پوزیشن لی تھی وہاں زیرہ، دھنیا اور ہلدی بیچ رہے ہیں بیٹھ کر کے۔ یہ ہے مسلمان۔ تو جیسے ہی نیچے مسلمانوں نے کفار کو شکست دی، وہ بھاگنے لگے، تو جن کو نبی نے منع کیا تھا کہ پوزیشن نہیں چھوڑنا، کہنے لگا الغنیمہ الغنیمہ، بے صبرے، اور نیچے اتر آئے۔ عبداللہ ابن جبیر منع کر رہے تھے، ہٹو نہیں یہاں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے۔ نیچے اتر آئے، حضرت خالد ابن ولید نے فوراً حملہ کیا، جو بچے تھے سب کی گردنیں کاٹ دی انہوں نے، اور پیچھے کی طرف سے حملہ آور ہوئے۔ تھوڑی ہی دیر کے اندر 70 صحابہ کرام مارے گئے، جی، سنبھلنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ اللہ، یہ دیکھیں، بے صبری، الغنیمہ الغنیمہ، اور تقوی کو چھوڑ دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ٹالنا تقوی کی خلاف ورزی ہے۔ اور ایک نقطہ یہ ملا کہ نبی کا ایک حکم ٹالنے پر ان لوگوں کو سزا دی گئی جنہوں نے نبی کے اوپر سب کچھ نچھاور کر دیا۔ ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی کتنی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو لاج جوتے نہیں کھاؤ گے تو کیا کرو گے؟
کھا رہے ہو لاج جوتے. پوری دنیا کے اندر لاج جوتے ہی تو مل رہے ہیں. 57 ممالک ہیں, کیڑے مکوڑوں جیسی ہر حالت ہے ان کی, کیڑے مکوڑوں جیسی. صبر و تقوی یہ کہا گیا, بلا ان تصبروا وتتقوا, صبر اور تقوی تھا تو میدان بدر میں تم کو فتح دی گئی, اور صبر اور تقوی دونوں کو تم نے چھوڑ دیا تو میدان احد کے اندر تم کو شکست دی گئی. اس کے بعد جب ہار گئے لوگ ایک حد تک, اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو تسلی دی, 3 طریقے کی تسلی. ایک کہا پچھلی نعمت یاد کرو, پچھلی نعمت یاد کرو. اس کا مطلب ہے جب مصیبت آئے تو اللہ کی پچھلی نعمت کو یاد کرنا چاہیے تاکہ مصیبت ہلکی معلوم ہو. پچھلی نعمت, ارے 70 کو مارے تھے نا تم لوگ, وہاں 70 قید ہو کر کے آئے تھے, تو 70 گئے نا, 70 ہی گئے نا, تم تو فائدے میں اب بھی 70 قید کر کے لائے تھے جی. اور یہ تمہارے جتنے مقتولین ہیں سب جنت میں ہیں, ان کے جتنے مقتولین ہیں سب جہنم میں ہیں جی. یہ نعمتیں یاد کرو, مصیبت ہلکی ہو جائے گی. اس کا مطلب جب مصیبت آئے تو آدمی کو پچھلی نعمتیں یاد کرنی چاہیے تاکہ مصیبت جو ہے وہ ہلکی معلوم ہو. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا ہے, مصیبت ہلکی معلوم ہو. اور دوسرے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہداء کی فضیلت بیان کی. عند ربہم یرزقون, اللہ کے یہاں کھا رہے پی رہے مزے میں ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں ہم لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں یار, آؤ نا ادھر. کیا نعمتیں اللہ نے دی, فرحین بما آتاہم اللہ, انتظار کر رہے ہیں, انتظار کر رہے ہیں, وہ بلا رہے ہیں, آؤ آ جاؤ. کیا دنیا کیا ہے, بولے تو دنیا کیا ہے, سڑی ہوئی چیز ہے نا, سڑی ہوئی. کہتے ہیں اللہ کی نگاہ میں اگر دنیا کی مچھر کے پر کے برابر بھی وقات ہوتی تو کافر کو ایک بوند پانی نہیں ملتا تھا. یہ اللہ کے نزدیک اس کا یہ حال ہے جس کے پیچھے ہم کتے کی طرح پڑے ہوئے ہیں, کتے کی طرح پڑے جی. تو ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہداء کی فضیلت بیان فرمائی, اور یہی نہیں بلکہ شہداء کے گھر کی تعزیت فرمائی. اللہ نے تعزیت کی, دیکھو نا کیا کیا بات کہی ہے, تعزیت فرمائی. اور اس کے بعد جو غازی ہیں جو بچ گئے, اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی. کیا لینا ہے, سب کچھ تو دے دیا گیا, ہارنے کے بعد بھی سب کچھ تو دے دیا گیا, اب کیا چاہیے. تعریف یوں فرمائی گی جو بچ گئے, الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا, ان کا ایمان بڑھ گیا. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, یہ جو بچ گئے ہیں ان کے بارے میں فرمایا گیا, ان کا ایمان بڑھ گیا. تعریف فرمائی گی. اچھا جو شہید ہو گئے ان کے بارے میں کہا گیا, ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا. ہم کسی کی تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو کیا بولتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے غم میں شریک ہیں, اللہ نے دیا تھا اللہ نے لے لیا, دعا کرو ان کے لیے. اللہ نے فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ مت کہو, بل احیاء, وہ زندہ ہے, عند ربہم یرزقون, ہمارے نزدیک وہ رزق پا رہے ہیں. یہ ان کے گھر والوں کی تعزیت کی گئی ہے, تسلی دی گئی ہے ان کو, انہیں مردہ مت کہو. فرحین, اور کہا جا فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی, اللہ نے جو فضل اپنا عطا کیا اس پر بڑے خوش ہیں وہ, کیا مل گیا ہم کو, بولے. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ, اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ابھی آئے نہیں, ان کو خوشی ہے کہ وہ آ جائیں, شبری دے رہے ہیں کہ آ جاؤ. اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون, یستبشرون بنعمۃ من اللہ وفضل. یہ ترجمہ دیکھتے جاؤ, بہت مزہ آئے گا آپ کو جی.